إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هل اسم کی تعریف و توصیف، تحقیر و تمجید، تحسین و تحلیل سوز اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ستائش و مدح صدا زندہ صلاحت ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے. بعدہ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی لاکھوں کروڑ درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وسلم تسلیما کثیرا. پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، نکاح وہ مقدس عمل ہے جس کی وجہ سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے. نکاح کے بعد ایک مرد، ایک لڑکا کسی کا باپ بنتا ہے، کسی کا دادا بنتا ہے، کسی کا شوہر بنتا ہے. اسی طرح ایک لڑکی کسی کی ماں بنتی ہے، کسی کی دادی بنتی ہے، کسی کی ساس بنتی ہے. اس طرح نکاح کے مقدس عمل سے، نکاح کے مقدس کام سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے، ایک خاندان کا ایجاد ہوتا ہے. اور نکاح کرنا یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا ہے، جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں، سب کے سب متزوج یعنی شادی شدہ تھے اور ان کے بچے بھی تھے. یہاں پر ایک نقطہ ہمیں یہ ملتا ہے، انبیاء علیہ السلام انسان ہے اور ان کی شادیاں ہوئی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم، یعنی
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ولی ہے، مومنوں کے دوست ہے، اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادیاں کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے نکاح کیا وہ میرے سنت کے اوپر عمل کیا، میرے طریقے کے اوپر عمل کیا، میرے منہج کو اس نے اپنایا، اور جس نے نکاح سے اعراض کیا، جس نے نکاح نہیں کی، بہانے بنایا، تو اس نے میرے سنت سے اعراض کیا، میرے سنت کو توڑ دیا، میرے سنت کو پس و پشت ڈال دیا۔ اور ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامۃ، یعنی زیادہ نکاحیں کرو، زیادہ نکاح کرو، اور ایسی عورت سے، لڑکی سے نکاح کرو کہ زیادہ بچے جننے والی ہو، زیادہ بچے دینے والی ہو، کیونکہ قیامت کے دن میں دوسرے امتوں کے اوپر یہ فخر کر سکوں کہ میری امت کی تعداد دوسرے امت سے زیادہ ہے۔ اور میاں بیوی کا تعلق کیسا ہے؟ میاں بیوی کے تعلق کو اساس بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لباس ہے، تم عورتوں کے لباس ہو، مرد عورت کا لباس ہے، اور عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ یعنی اس سے زیادہ اور اس سے اساس مسئلے میں دنیا کا کوئی مذہب مرد اور عورت کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو بیان نہیں کیا جیسے اسلام نے بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں کس طرح سے ہوتے تھے، نکاحیں کس طرح سے ہوتے تھے، اور آج ہمارے زمانے میں شادیاں نکاحیں کس طرح سے ہو رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آپ بیٹھے رہے، وہ صحابی بیٹھے رہے، آپ نے کہا کیا تم نے شادی کیا ہے؟ صحابی کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی ہوں، مفلس ہوں، مفلوج الحال ہوں، فقیر آدمی ہوں، اور بدصورت بھی ہوں، کون اپنی بچی کا نکاح مجھ سے کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فلاں انصار کے گھر میں جاؤ، فلاں گھر میں جاؤ، اور فلاں گھر میں لڑکی ہے، اور کہو کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے آپ کی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کیا جائے۔ صحابی گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا اور پوچھا گیا کیا بات ہے؟ صحابی کہتے ہیں میں رسول اللہ کا قاصد ہوں، مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا ہے کہ آپ کے گھر میں لڑکی ہے اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیا جائے۔ وہ لڑکی کے والد اس صحابی کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی ناراضگی اختیار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں تھوڑی دیر رک جاؤ۔ ابھی وہ سوچنے میں پڑ گئے کہ ان کو دو یا نہ دو، پھر لڑکی اندر سے یہ آواز سنتی ہے رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے، رسول اللہ نے بھیجا ہے یہ پیغام۔ وہ کہتی ہے ابو جان اس رشتے کو قبول کر لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کیا آپ کو یہ حدیث نہیں معلوم ہے؟ اس کی ناک خاک آلود ہو جس نے دین کو نہیں دیکھا کسی اور چیز کو دیکھا ہے، لہذا میں دین کو دیکھتی ہوں، دین کو ترجیح دیتی ہوں، رسول اللہ نے اس کو میرے لیے چنا ہے، لہذا میں اس سے نکاح کروں گی۔ اور لڑکی کے والد کہتے ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ انہوں نے ایک اور صحابی کو بلایا، وہیں پر کھڑے ہوئے خطبہ نکاح پڑھ دی، نکاح ہو گیا۔ آسان نکاح ہے الحمدللہ۔ آج مجھے خوشی ہو رہی ہے اس دلہے کو دیکھ کر، اس نوشے کو دیکھ کر۔ اس زمانے میں مجاہد ہے جو سارے رسم و رواجوں کو،
سارے بدعات خرافات کو اپنے قدموں کے تلے رول کر سنت کے مطابق، اصحاب محمد کے سنت کے مطابق اس طرح سادہ نکاح ہو رہا ہے، تو مجھے فخر ہے ایسے لوگوں پر جو سادگی کے ساتھ نکاح کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری بات پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کرو، نکاح میں خیر ہے، نکاح میں خیر ہے۔ جو نکاح نہیں کرتے ہیں ان کے لیے کوئی خیر نہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ نکاح سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے، ایک خاندان کا ایجاد ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پر نکاح کے لیے لڑکی والے بھی ہو، لڑکے والے بھی ہو، کیا دیکھتے ہیں؟ مال دیکھا جاتا ہے، دولت دیکھا جاتا ہے، حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، زمین و جائیداد کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام تابعین کیا دیکھا کرتے تھے؟ سعید بن مسیب ہے رحمت اللہ علیہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہے۔ ابو ہریرہ وہ صحابی ہے جنہوں نے 5000 حدیثوں کو بیان کیا، ان کے داماد سعید بن مسیب ہے رحمت اللہ علیہ۔ اس زمانے میں مروان بن حکم ہے جو بادشاہ کا بیٹا ہے۔ سعید بن مسیب کے گھر میں ان کی بیٹی تھی، خوبصورت تھی، عالمہ تھی، ذہین تھی، فطین تھی، چرچا تھا کہ عالمہ ہے، خوبصورت ہے۔ بادشاہ کا بیٹا پیغام بھیجتا ہے تو سعید بن مسیب اس پیغام کو جھٹلاتے ہیں، تیرے پاس نبی کی سنت نہیں ہے، تو متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے۔ پھر ان کے شاگرد میں سے جو ان کے پاس حدیثیں پڑھا کرتے تھے، ان کے شاگرد میں سے ایک شاگرد 2 دن تک جو ہے درس میں حاضر نہیں ہوتے، 3 دن سے درس میں حاضر نہیں ہوتے۔ پوچھتے ہیں میاں، 3 دن کے بعد جو واپس آتا ہے پوچھتے ہیں میاں کیوں درس میں حاضر نہیں ہوئے، حدیث سننے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میں تدفین اور تجہیز و تکفین میں لگا رہا، اس لیے میں نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد سعید بن مسیب کہتے ہیں کیا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر میری بیٹی ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا تم قبول کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر میں گئے اور ان کی بیٹی یہ آیت پڑھ رہی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بہترین زندگی عطا فرما اور آخرت میں بہترین زندگی عطا فرما۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں بیٹی دنیا میں بہترین زندگی یہی ہے کہ نیک شوہر آپ کو ملنا ہے، اور میں اپنے شاگرد کے ساتھ پھر انہوں نے نکاح پڑھایا اور پھر اس کے بعد اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ تو پیارے بھائیوں، نکاح آسان تھا اس زمانے میں، زنا مشکل تھا، اور آج زنا آسان ہے اور نکاح مشکل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقدس نکاح کو آسانی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ ہمیں نکاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور نکاح جب ہو جائے دلہا اور دلہن کو کس طرح سے مبارکباد دیا جائے، دلہا اور دلہن کو کس طرح سے مبارکباد دیا جائے، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ دعا اس طرح سے دعا جائے، شادی مبارک یہ کہنا یہ اردو ہے، لیکن سنت یہ ہے بارک اللہ لک وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم دونوں کے درمیان برکت عطا فرمائے، تم دونوں کے درمیان محبت عطا فرمائے، اور تمہاری محبت کو اللہ ہمیشہ برقرار رکھے۔ اس طرح کی دعائیں دیا جائے۔ اور مہر جو ہے پہلے ہی ادا کرنا ہے۔ مہر دلہن کا حق ہے، عورت کا حق ہے، مہر کو پہلے ہی ادا کیا جائے۔ مہر مؤخر کا ہمیں کہیں بھی ثواب نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی صحابی آتے تو آپ پوچھتے تھے مہر میں دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟
اگر صحابی غریب بھی ہوتے تو صحابی کہتے تو لوہے کی انگوٹھی ہے، تو آپ کہتے اس لوہے کی انگوٹھی کو بھی لے کر آؤ، پھر مہر پہ رکھ کر نبی علیہ السلام نکاح کراتے تھے، نکاح پڑھاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کے نکاحوں کو آسان بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حاسدوں کی حسد سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ظالموں کے ظلم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، شیطانوں کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس طرح سے ہر جگہ میں، ہر محلے میں، ہر گھر کے لوگ یہ سوچیں کہ سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ نکاح ہو جائے، ساتھ لڑکی والے بھی یہی سوچیں اور لڑکے والے بھی یہی سوچیں، تو نکاح آسان ہو جائے گا اور معاشرے کے اندر جو خرافات ہیں وہ خرافات مٹ جائیں گے۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔